السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جنت میں کیا ہوتا ہے اور حور کیا دعا کرتی ہے، اس سے متعلق آج بات کریں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ متفق علیہ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ متفق علیہ روایات وہ روایات ہوتی ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں بیان ہوتی ہیں، تو ان کو متفق یعنی اتفاق ہے اس پر ان دونوں حضرات کا، جنہیں ہم شیخین بھی کہتے ہیں۔ بہرحال ان روایات میں ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے، اور بعض روایات میں جیسے کہ شعب الایمان میں امام بہقی لاتے ہیں، اور امام بہقی نے رمضان سے متعلق بھی ایک کتاب لکھی، اس میں بھی اس روایت کو لاتے ہیں، اور امام سیوطی الدر المنثور جو آپ کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے تفسیر جلالین کے علاوہ، اس میں بھی اس روایت کو لاتے ہیں۔ اور کنز العمال میں بھی آتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے قبل خازن جنت یعنی کہ جو رضوان ہیں، جو جنت کے داروغہ ہیں، جنت کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیں، اور مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین میں جائیں اور تمام سرکش جنوں کو پکڑ کے زنجیروں میں قید کر کے سمندروں کی تہوں میں پانیوں میں ڈال دیں۔ اور رمضان المبارک میں یہ مسلمانوں اور ایمان والوں کے ساتھ یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ آؤٹ سائڈ ایول انفلوئنس، باہر سے آنے والے شیطانی اثرات ختم یا کم کر دیے جاتے ہیں۔ اب انسان کے پاس یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے اور اس کا نفس ہوتا ہے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے دیکھ سکے کہ آیا میں جن گناہوں میں پڑا ہوا ہوں وہ میرے اپنے ہی کام ہے یا باہر سے مجھے اس پہ انفلوئنس کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں بغیر جائے یہ کچھ معاملات خاص طور پر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں ان روایات کی طرف یا اس روایت کی طرف جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ جنت میں دروازے تو کھل گئے، اللہ کی رحمت ہے، فرشتوں کو حکم بھی ہو گیا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ تو میں ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روایت کس کتاب میں آتی ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کے اہتمام میں جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے، اور سجانے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ اچھا، جنت خود اتنی سجی سجائی ہے، آن ٹاپ آف دیٹ اگر اور سجائی جائے تو کیا عالم ہوگا، اور حکم بھی رب کا اور سجانے والے بھی فرشتے۔ ہاں جی، ہم کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے اپنے دماغ میں کہ وہ جنت کیسے سجائی جاتی ہوگی اور کس طرح کی لگتی ہوگی۔ اس کے بعد جب یہ ساری سجاوٹ مکمل ہو جاتی ہے تو رمضان المبارک کے پہلے دن سے پہلے یہ سجاوٹ پوری ہو جاتی ہے، تو رمضان المبارک کے پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے۔ اس ہوا کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا، خاص نام بھی ہے، اور کس کتاب میں آتا ہے یہ سارا کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ خاص ہوا عرش کے نیچے سے چلتی ہے اور جنت کے درختوں سے ہوتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے۔ اچھا، اس ہوا سے متعلق یہ تفصیل جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس ہوا کا نام جو ہے وہ ہے مسیرہ۔ مسیرہ، میم سے یہ رے اور تا مربوطہ ہے، جو گول والا تا ہوتا ہے، مسیرہ۔ اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے الترغیب و ترہیب میں، جلد نمبر 2 صفحہ 60 حدیث 23 میں، یہ جو ہوا چلتی ہے عرش کے نیچے سے، اس کا یہ نام ہے۔ اور یہ ہوا جنت کے پتوں اور دروازوں کے پٹوں سے گزرتی ہے تو پٹ بھی ہلتے ہیں اور پتے بھی سرسراہٹ کرتے ہیں، تو ان کی آمیزش سے ایک ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے جو کسی کان نے آج تک نہیں سنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! اور یہ آواز ہوتی ہوتی ایک موسیقی کا سا ماحول پیدا کرتی ہے جنت میں، اور پھر
یہ آواز جب حور العین کے کانوں تک پہنچتی ہے اور حور العین خوبصورت آنکھوں والی حوریں، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی اس عرض کو پیش کرتی ہیں۔ کیا عرض پیش کرتی ہیں؟ اب یہ ان کی دعا بھی ہے اور ان کی عرض بھی ہے کہ اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی، حدیث 3633۔ اب ان الفاظ پر غور کریں کہ حوروں کے علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہونے والے شوہر دے دیے، یہ بندہ تمہارا شوہر ہوگا۔ اس زمین میں ہم نے روایات پہلے بھی پڑھی ہیں کہ حور اپنے ہونے والے شوہر کو جنت سے دیکھتی ہے، اس ڈائمنشن سے اس ڈائمنشن میں پورٹل کھلتا ہے اور وہ دیکھتی ہے، اور اس وقت خاص طور پر دیکھتی ہے جب اس کی بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے تو حور اس کی بیوی سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اسے تنگ نہ کر، یہ تیرے پاس ہے، ابھی آنے والا ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ پھر یہ وہ اسے وہاں نہیں ملے گی بیوی بھی، اب وہ حور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے کہتی ہے کہ اس سے ایسے نہ پیش آ، اس سے ایسے نہ برتاؤ کر، یہ جنتی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہاں والی عورت جب جنت میں داخل ہوگی تو ضمن میں نے آپ سے ذکر کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت، تو حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا کی عورت حور سے افضل ہے، کیونکہ یہ نیک اعمال کر کے جنت میں داخل ہوئی ہے، اور حور تو جنت کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ تو چونکہ یہ امتحانات سے گزری، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے روزے رکھے، اس نے زکوٰۃ دی ہے، اس نے حج کیا ہے، اس نے دیگر نیک اعمال کیے ہیں، اور پھر جنت میں داخل ہوئی ہے، تو آف کورس یہ افضل ہے حور سے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، پہ بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو اب یہ دعا کرتی ہے اللہ کے حضور کہ اے اللہ، اور اسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ایک دوسرے کو میاں بیوی دیکھ کر خوش ہوں۔ دنیا میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو ایک دیکھنے سے خوشی محسوس ہو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ Unfortunately, we live in times, اور we had seen times where ایک دوسرے سے محبت پتہ نہیں کس لیول پر ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک خوشی کا اظہار کم نظر آتا ہے۔ Unfortunately بعض گھروں میں تو بہت برے حالات ہیں، اللہ ہدایت دے۔ That's all I can say، جس طرح کے کیسز میرے سامنے آتے ہیں۔ Anyway، اب اس حدیث مبارکہ کا ایک پس منظر بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر بندے جان لیتے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ بیان فرمائیے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید رمضان المبارک کی فضیلت میں اس روایت کو بیان فرمایا کہ رمضان کا اہتمام تو جنت میں بھی ہوتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے، اور جب وہ حور العین تک بات پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے۔ اور یہ روایت شعب الایمان میں حدیث 3633 اور 3634 میں آتی ہے۔ اچھا، اس ضمن میں ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مرقات المفاتیح کی جلد 4 صفحہ 458 پر حدیث 1967 کے تحت کہ اس مبارک مہینے میں جس کثرت سے بندوں کو بخشا جاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، وہ نہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے اور نہ ہی بعد۔ اسی وجہ سے رمضان کی آمد کے انتظار میں سارا ہی سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں، اور پھر آپ ایک طریقے کی سجاوٹ ہم کرتے ہیں اور ایک طریقے کی سجاوٹ کا اہتمام میرے رب نے کیا۔ اچھا، علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اسے سونے سے سجایا جاتا ہے، اور حقیقی طور پر اس کی سجاوٹ کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت خود اتنی سجی سجائی ہے، اور پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی خوبصورت سجائی جاتی ہوگی۔ اس کی سجاوٹ تو ایسی سجاوٹ ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا ہے۔ اسے الترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 23 کے تحت، اور پھر مرقات المفاتیح میں جلد 4 صفحہ 458 حدیث 1967 کے تحت روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، جنت کے دروازے جو کھولے جاتے ہیں، ایک حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں فوت ہوتے ہیں، اس سے متعلق میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس میں علماء کرام کی دو آراء ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے عذاب قبر کو پرماننٹلی اٹھا دیتا ہے،
اور ایک رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اٹھا دیتا ہے، اس کے علاوہ اگر وہ عذاب کے مستحق ہیں تو پھر عذاب انہیں ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان میں فوت ہونے کی نسبت سے، رمضان المبارک کی نسبت سے ان پر سے قبر کا عذاب اٹھا سکتا ہے تو انشاءاللہ حشر کا عذاب بھی اٹھا دے گا۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی میرے فلاں رشتہ دار تو بڑے ایسے تھے اور ویسے تھے، اور کچھ بہوؤں نے مجھے یہ میسج بھیجے، ہماری ساس تو زبان کی ایسی تھی اور ویسی تھی، انہوں نے مجھے بڑی تکلیف دی اور مجھے یہ، اور رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا ہے، کیا وہ بخش دی جائیں گی؟ یعنی میں تو اس میں بیٹھی ہوں نا کہ انہیں عذاب قبر بھی ہو اور انہیں جو ہے وہ حشر میں بھی میں پکڑوں، اور یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کلین چٹ ہے ان کے پاس۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، تو حشر میں اس میں دو ہی صورتیں، یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رحم و کرم سے انہیں اگر ایسی معاف کرنا چاہتا ہے تو جن کے حق میں انہوں نے کوئی حق تلفی کی ہوگی انہیں راضی کیا جائے گا، اور راضی بندے کے لیے اور کیا ہوگا اس سے بڑی بات راضی ہونے کے لیے کہ جا تجھے جنت میں بھیج دیا، صحیح ہے نا۔ اب ہمارے یہ جو اندر سے کسی کو نا کھنس ہے کہ اس کو جب تک سزا نہیں ہوگی میں سیٹسفائی نہیں ہوگی یا میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا، تو یہ خنس میدان حشر میں نہیں ہوگی۔ میدان حشر میں بس سب کو یہی فکر ہوگی کسی طرح میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کسی طرح مجھے جہنم میں نہ جانا پڑے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، میرے ساتھ تو کم سے کم یہ ہو جائے۔ تو اس دن نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بھئی میرا پار ہو جائے بیڑا، یہ جنت میں جاتا ہے چلا جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں، یہ مائنڈ سیٹ ہوگا۔ تو اس لیے آپ دنیا کے اعتبار سے اپنا مائنڈ سیٹ نہ رکھیں، آخرت کے اعتبار سے مائنڈ سیٹ رکھیں۔ یہاں ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں نا دنیا کے اعتبار سے فٹ کی ہوئی ہوتی ہے ذہن میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا تو یہ ہے کہ نیکیاں اور بدیوں کا حساب بالکل کھل کر ہوگا، کہ اپنی نیکیاں دو جس کی حق تلفی کی ہے، نہیں تو پھر اس کے گناہ پکڑو، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے معاملے میں اگر بالکل سے بخش کے ایسی جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو وہ تمام لوگ جن کے اوپر اس کا کوئی ذمہ ہوگا پھر انہیں بھی راضی فرمائے گا۔ اور کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے جہنم نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی کافروں کہ اگر حق تلفی کی ہو تو پھر ہو سکتا ہے ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، پروبیبلٹی ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن وہ باہر صورت کسی صورت جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے جہنم ہے۔ بہرحال اس لیے میں نے اس کو یہاں ڈسکس کیا کہ لوگ اچھا پھر دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے یا ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کب مارنا ہے، کون کس چیز کا مستحق ہے، یہ فیصلہ ہمارا ہے، آپ کا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے؟ کون جنت میں جائے گا یہ فیصلہ ہم نے آپ نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے؟ کون واقعی اس قابل تھا، کیپیبل تھا کہ اسے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی فوتگی ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ ان اللہ علیم، اللہ جو ہے وہ سب علم والوں سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، العلیم ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ تو وہ ساری کوالٹیز تو اسی کی ہیں، تو ہم کس کو کوشچن کر رہے ہیں، رائٹ؟ ہم کوشچن کس کو کر رہے ہیں؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کبھی کبھی آپس سے اتنے باہر ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس کو کوشچن کرنے کھڑے ہو گئے، ہم کیا، ہماری بساط کیا۔ تو بہرحال جنت کے دروازے رمضان میں اس لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ فرشتوں کو امت محمدیہ اور رمضان کی عظمت و بزرگی اور روزے داروں کو ملنے والے اجر اور جزا اور جنت کی دائمی نعمتوں کا علم ہو جائے۔ تو یہ تفصیل بھی مرقات المفاتیح کی جلد 4 صفحہ 458 حدیث 1967 کے تحت آتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے بھی جس کی وجہ سے جنت والے حور اور غلمان ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے۔ تو جنتیوں کو خبر ہوتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا ہے، اور وہ بھی کیونکہ جو اتنی جنت سجائی جاتی ہے تو اب اس کا آؤٹ کم بھی تو دیکھیں گے نا وہ، سبحان اللہ۔ اور روزے داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ حور کی دعا ہے نا، بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ حور کی دعا ہے اللہ کے حضور۔ تو اب وہ اور کیا کیا دعائیں کرتے ہیں ہمیں نہیں خبر، ایک دعا اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی۔ اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہگاروں بلکہ کافروں کی قبروں پر بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ میرات المناجیح کی جلد 3 صفحہ 133 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک ہوا چلتی ہے جو خوبصورت ہوا چلتی ہے، خوشگوار ہوا چلتی ہے جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، یہ عرش سے شروع ہوتی ہے، جنت کے درختوں
پھولوں سے معطر ہو کر حوروں تک پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا جو ہے یہ خاص ایسی ہوا ہو جو صرف رمضان المبارک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہو، جیسا کہ شرح المشکات فتح الالہ میں آتی ہے، اور حدیث 1967 کے تحت، اور میرات المناجیح میں بھی آتی ہے پیج 143 والیوم نمبر 3 پیج 143 پر۔ اور اس ہوا کا نام تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے، مثیرہ نام ہے اس کا۔ اور اسی طرح بارگاہ خداوندی میں جنتی حوروں کی جو عرض ہے کہ ہمارے رب ہم کو ان نیک بندوں، روزے داروں اور قیام کرنے والوں کے نکاح میں دے کہ وہ ہمارے خاوند ہوں، ہم ان کی بیویاں بنیں۔ تو خیال رہے کہ نکاح کے لیے نامزدگی تو پہلے ہو چکی ہے، جو نکاح جو ہے وہ ہوگا جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو حور سے بھی اس کا نکاح ہوگا۔ جیسے جنتی جو دنیاوی عورت جب جنت میں، دنیا والی عورت جب جنت میں داخل ہوگی نا بطور جنتی عورت کے، تو ادھر جو نکاح ہوگا تو پھر یہ نکاح بھی ہوگا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو تفصیلات مرقات المفاتیح جلد 4 صفحہ 459 پر، اور مرآت المناجیح کی جلد نمبر 3 صفحہ 143 پر، اور اسی طرح اشعۃ اللمعات میں بھی اس سے متعلق کچھ تفصیلات آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کچھ وقت میں نے لے لیا 15-18 منٹ، لیکن بات سمجھانے کی تھی تو سمجھا دی۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ لوگ لمبی ویڈیو سے جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں اور ایک ایک جملہ ایکسپلین کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو ہم جتنا بیان کریں، جتنی دیر تک بیان کریں، ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں اور اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہیں کہ یار کتنی لمبی بات کر رہے ہو، کیوں اتنا بات کو طول دے رہے ہو۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ رسول کی بات ہو، بات سمجھانے کی ہم کوشش کریں اور اس کے اوپر لوگوں کا یہ رویہ افسوس ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں سمجھانے میں، لوگ اتنا سمجھنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ میرے نبی کی بات ہو تو وہ بات اور طویل ہوتی چلی جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں اور کون کون سے موتی چھپے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی آپ سے بات کرتے ہوئے کچھ ایسے بھی عقدے کھل جاتے ہیں جو میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں، جو میرے ذہن میں بھی پہلے کبھی نہیں آئے ہوئے ہوتے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔